السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا استقبال ہے بصیرت آن لائن میں۔ عالم اسلام کی ممتاز دینی درسگاہ دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا کئی اہم اور تاریخی فیصلوں کے ساتھ اختتام پذیر ہو گئی۔ شورا کی آخری نشست آج دوپہر اہم تعلیمی و انتظامی تجاویز کی منظوری اور ملک و ملت کے لیے فلاح و خیر کی دعاؤں کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی۔ آج شورا نے تاریخی فیصلہ کرتے ہوئے دارالعلوم دیوبند اور دارالعلوم وقف دیوبند کے آپسی اختلافات کو ختم کرنے اور مشترکہ مسائل کے حل کے لیے 6 رکنی کمیٹی تشکیل دی۔ خاص بات یہ ہے کہ آخری نشست میں دارالعلوم وقف دیوبند کے محتمم مولانا محمد سفیان قاسمی اور نائب محتمم مولانا محمد شکیب قاسمی اور وقف دارالعلوم دیوبند کی مجلس مشاورت کے رکن حافظ اقبال چھونا والا ممبئی نے شرکت کی۔ تفصیل کے مطابق شورا نے مجلس عاملہ کی تجاویز کی خواندگی اور گزشتہ مجلس شورا کی کارروائی کی توثیق کی۔ اس موقع پر کووڈ بحران سے متاثر تعلیمی اور انتظامی امور کی بحالی اور حالات سے نمرد آزمائی کی حکمت پر غور و فکر کیا گیا۔ کورونا سے منفی طور پر متاثر تعلیمی نظام، طویل تعطیلات اور طلباء کو درپیش مسائل پر مجلس تعلیمی کی مفصل رپورٹ پیش کی گئی۔ اس کی روشنی میں مجلس شورا نے مجلس تعلیمی کے سابقہ فیصلوں کی توثیق کی، جس کے مطابق آئندہ تعلیمی سال کے لیے طلباء کے نئے داخلے نہیں لیے جائیں گے اور تمام طلباء کو 6 ماہی امتحانات کے نتائج کی بنیاد پر اگلے درجات کے لیے ترقی دے دی جائے گی۔ یہ فیصلہ بھی لیا گیا کہ آئندہ 10 شوال تک تمام طلباء دارالعلوم دیوبند پہنچ کر اپنی حاضری درج کرائیں تاکہ 20 شوال سے تعلیمی سلسلہ شروع کیا جا سکے۔ مجلس شورا نے کورونا بحران کے دوران زیر التوا تعمیری امور کا بھی جائزہ لیا اور حالات سازگار ہونے پر تعمیری کام شروع کرنے کا فیصلہ لیا۔ دارالعلوم انتظامیہ نے اصلاح معاشرہ اور تحقیق و تالیفات کمیٹی کے لیے اس دوران جو اقدامات کیے، مجلس شورا نے ان کا بھی جائزہ لیا اور قابل ستائش قرار دیا۔ تعلیمی نظام کے ضمن میں مزید شہری مکاتب قائم کرنے کو منظوری دی گئی۔ اس قسم کے 10 شہری مکاتب کام کر رہے تھے، اب ان میں 4 کے اضافے کے بعد کل شہری مکاتب کی تعداد 14 ہو گئی ہے۔ مجلس شورا کی 5ویں اور آخری نشست میں دارالعلوم وقف دیوبند اور دارالعلوم دیوبند کو مزید قریب لانے اور مشترکہ مسائل کے حل میں باہمی مشاورت کی خاطر جانبین سے 6 ذمہ دار افراد پر مشتمل ایک رابطہ کمیٹی تشکیل دی گئی۔ اس موقع پر خاص بات یہ رہی کہ دارالعلوم وقف دیوبند کے محتمم مولانا محمد سفیان قاسمی اور نائب محتمم مولانا محمد شکیب قاسمی اور مجلس مشاورت کے رکن حافظ اقبال چھونا والا ممبئی نے شورا کی دعوت بطور مہمان شورا کے آخری نشست میں شرکت کی اور باہمی مشاورت کی اس تجویز اور فیصلے کو پسند کیا۔ اس کے بعد ایک رابطہ کمیٹی تشکیل دے دی گئی، جس میں دارالعلوم دیوبند کی جانب سے ادارے کے محتمم مفتی ابوالقاسم نعمانی، صدر المدرسین مولانا سید ارشد مدنی اور رکن شورا مولانا انوار الرحمن بجنوری، نیز دارالعلوم وقف دیوبند کی جانب سے محتمم مولانا محمد سفیان قاسمی، نائب محتمم مولانا شکیب قاسمی اور شیخ الحدیث مولانا احمد خضر شاہ کے نام رکھے گئے ہیں۔ 6 رکنی یہ کمیٹی دونوں اداروں کے باہمی مراسم کو مثبت و مستحکم بنانے کے لیے کام کرے گی۔ مجلس شورا میں متعدد اساتذہ کرام کے عزیز و اقارب، ارباب مدارس، علماء کرام اور دارالعلوم دیوبند کے سفراء مولانا محمد شریف قاسمی مرحوم اور مولانا ظہیر الدین مرحوم کے لیے تعزیتی قرارداد منظور کی گئی اور ایصال ثواب کیا گیا۔ صدارت کے فرائض مولانا محمد عاقل سہارنپوری نے انجام دیے۔ حکیم کلیم اللہ علی گڑھی کی دعا پر مجلس اختتام پذیر ہوئی۔ اجلاس میں شرکت کرنے والوں میں مولانا انوار الرحمن بجنوری، مولانا رحمت اللہ کشمیری، مولانا عبدالعلیم فاروقی، مولانا محمود راجستھانی، مولانا محمد عاقل گڑھی دولت شاملی،
سید انظر حسین میاں دیوبندی، مولانا اسماعیل مالیگاؤں، مولانا شفیق بنگلوری، مولانا حبیب باندوی، مولانا اشتیاق دربھنگوی، مولانا احمد خان پوری اور جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا سید ارشد مدنی اور محترم مفتی ابو القاسم نعمانی کے نام شامل ہیں۔